بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ ثم المجاز عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ خلف عن الحقیقۃ فی حق اللفظ وعندہما خلف عن الحقیقۃ فی حق الحکم حتی لو کانت الحقیقۃ ممکنۃ فی نفسها الا انہ امتنع العمل بها لمانع یصار الی المجاز والا صار الکلام لغوا وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها۔ عزیز طلبہ، اب تک تو آپ کے سامنے حقیقت و مجاز کی تعریف، ان کا حکم اور اصول، حقیقت کی استعمال و عدم استعمال کے اعتبار سے 3 اقسام تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے۔ عزیز طلبہ، یہ بات تو آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے، کیونکہ حقیقت پر عمل نہ ہونے کی شکل میں مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت اور مجاز کا تعلق لفظ سے ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ حقیقت وہ لفظ ہے جو معنی موضوع لہ میں استعمال ہو، اور مجاز وہ لفظ ہے جو معنی غیر موضوع لہ میں استعمال ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں تعریفوں میں حقیقت کے بعد لفظ کا استعمال ہوا اور مجاز کے بعد بھی لفظ کا استعمال ہوا، تو معلوم ہوا کہ مجاز اور حقیقت کا تعلق لفظ سے ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا درس اس سلسلے میں ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب کس اعتبار سے ہے۔ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب بدل کس اعتبار سے ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم اور تلفظ میں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ صرف لفظوں میں ہے۔ عزیز طلبہ، تلفظ اور تکلم میں خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اور کلام ترکیب نحوی کے اعتبار سے درست ہو، یعنی کلام کا مبتدا و خبر بننا صحیح ہو اور اس کا لغوی ترجمہ درست ہو، مگر حقیقی معنی پر عمل کرنا ناممکن ہو تو مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، تو مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ جیسے کسی نے اپنے سے عمر میں بڑے غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ گویا اس نے صرف لفظ بدل کر بات کی ہے، اس نے ھذا حرٌ کی جگہ ھذا ابنی کہہ دیا۔ پہلا جملہ حقیقی معنی پر مشتمل ہے اور دوسرا جملہ مجازی معنی پر۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے زید شجاع کی جگہ زید اسد کہہ دیا جاتا ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے حکم میں۔ حکم میں خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی پر لفظ بولا جائے، حقیقی معنی پر لفظ بولا جائے۔
صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے حکم میں۔ حکم میں خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی پر لفظ بولا جائے مگر کسی وجہ سے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو مجازی معنی مراد لے لیا جاتا ہے، اور اگر حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو تو کلام لغو ہو جائے گا۔ چونکہ مذکورہ بالا مثال میں اپنے سے عمر میں بڑے غلام کو حقیقی معنی میں بیٹا کہا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کلام لغو ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے۔ لفظوں میں، تکلم اور تلفظ میں صرف ترکیب صحیح ہونا ضروری ہے، حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو یا نہ ہو۔ اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب ہے حکم میں، یعنی ان کے نزدیک مجازی معنی لینے کے لیے، مجازی معنی مراد لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس جملے کے حقیقی معنی ممکن ہو، مگر کسی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے تو مجازی معنی مراد لیتے ہیں اور اگر حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو تو کلام لغو ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، ثم المجاز عند ابی حنیفہ خلف عن الحقیقۃ فی حق اللفظ۔ پھر مجاز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خلف عن الحقیقۃ، حقیقت کا خلیفہ ہے، حقیقت کا بدل ہے لفظ کے حق میں۔ پھر مجاز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حقیقت کا خلیفہ ہے، خلف عن الحقیقۃ، حقیقت کا خلیفہ ہے فی حق اللفظ، لفظ کے حق میں۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک خلف عن الحقیقۃ، حقیقت کا خلیفہ ہے فی حق الحکم، حکم کے حق میں۔ اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں۔ حتیٰ، اسی لیے، یہی وجہ ہے کہ لو کانت الحقیقۃ، اگر لفظ کا معنی حقیقی ممکنۃ فی نفسہا، اپنے ذات کے اعتبار سے ممکن ہو، یہی وجہ ہے، اسی لیے اگر لفظ کا معنی حقیقی اپنی ذات میں، اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہو، الا، لیکن، انہ امتنع العمل بہا، لیکن اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، لمانع، کسی مانع کی وجہ سے، یصار الی المجاز، تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا، ورنہ کلام، وَإِلَّا، اور اگر لفظ کا معنی حقیقی اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن نہ ہو تو صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا، کلام لغو ہو جائے گا۔ وَعِندَهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ، اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَإِلَّمْ، گرچہ کے معنی حقیقی اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن نہ ہو، گرچہ کے معنی حقیقی اپنے ذات کے اعتبار سے ممکن نہ ہو، گرچہ کے معنی حقیقی اپنے ذات کے اعتبار سے ممکن نہ ہو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ عبارت کا مطلب اور ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔
مثالہ اذا قال لعبده وهو اکبر سنا منه هذا ابنی لا يصار الى المجاز عندهما لاستحالة الحقیقة وعنده يصار الى المجاز حتى يعتق العبد۔ عزیز طلبہ، یہاں سے صاحب کتاب امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ کے اختلاف کو ایک مثال سے واضح کر رہے ہیں کہ ان کے اختلاف کا اثر کہاں پڑے گا۔ دیکھیے، مثال یہ ہے کہ اگر مولا نے، آقا نے اپنے سے زیادہ عمر والے غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہادہ ابنی کہا تو چونکہ صاحبین کے نزدیک مجاز مراد لینے کے لیے حقیقت پر عمل ممکن ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ یہاں حقیقت پر عمل ممکن نہیں بلکہ محال ہے، کیونکہ ہادہ ابنی کا مصداق اگر اپنے بیٹے کو بنائے تو اپنا بیٹا عمر میں اپنے سے بڑا نہیں ہو سکتا، لہذا ہادہ ابنی کے مجازی معنی یعنی غلام کے حق میں حریت ثابت ہونا جائز نہ ہوگا بلکہ کلام لغو ہو جائے گا۔ اور امام صاحب کے نزدیک مجازی معنی مراد لینے کے لیے حقیقت پر عمل ممکن ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مجاز حقیقت کا خلیفہ محض تکلم میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہادہ ابنی کا تکلم و ترکیب جس طرح معنی حقیقی یعنی اپنا بیٹا مراد لینے کی شکل میں صحیح ہے، اسی طرح مجازی معنی یعنی غلام کے حق میں ثبوت حریت، آزادی کا ثبوت مراد لینے کی شکل میں بھی صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں مبتدا و خبر کی ترکیب ہوگی، اور کوئی شخص چونکہ اگر اپنے بیٹے کا مالک بن جائے تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا، تو اسی طرح اگر مولا اپنے غلام کو ہادہ ابنی کہہ دے تو غلام پر حریت ثابت ہوگی، جو ابن کے لیے لازم ہے۔ گویا مولا نے ملزم بول کر لازم مراد لیا، یعنی ابن بول کر حریت اور ملزم بول کر لازم مراد لینا مجاز ہے، لہٰذا یہاں مجازی معنی مراد ہو گئے۔ عزیز طلبہ، اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، مثالہ، اس کی مثال، اذا قال لعبدہ، اگر مولا اپنے غلام سے ہادہ ابنی کہے جبکہ غلام مولا سے عمر میں بڑا ہو۔ اگر مولا اور آقا اپنے غلام سے ہادہ ابنی کہے جبکہ غلام مولا سے عمر میں بڑا ہو، لا یصار الی المجاز عندہما، صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، لاستحالۃ الحقیقۃ، معنی حقیقی کے محال ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ معنی حقیقی محال ہے۔ وَعِندَهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، حتیٰ یعتق العبد، یہاں تک کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ مطلب اور ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔